دو سال ذہن میں رکھیں کہ 2 سالوں میں بچہ قرآن مجید کا حافظ بن جائے گا۔ جو ایوریج بچہ ہوتا ہے وہ 20 دن میں 1 پارہ یاد کر لیتا ہے، جو بہت ذہین ہو وہ 15 دن میں بھی کر سکتا ہے، اور جو اتنا انٹرسٹ نہ رکھتا ہو وہ 1 مہینے میں کر سکتا ہے۔ لیکن 2 سال میں قرآن مجید کا یاد ہو جانا یہ ایک اچیویبل ٹارگٹ ہے، جو ایوریج سے بلو اگر کوئی بچہ ہے تو وہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں، جو بچے محنتی ہوتے ہیں وہ اس سے بھی جلدی یاد کر لیتے ہیں۔ ہمارے جامعہ میں ایک مرتبہ ایک بچی آئی، وہ ڈبل ایم اے تھی، ایم اے جغرافی اور ایم اے کیلیگرافی۔ کہنے لگی جی کہ میں ڈبل ایم اے کر کے آئی ہوں لیکن مجھے حافظہ بننا ہے۔ تو جو جامعہ کی پرنسپل تھی اس نے اسے کہا آپ کی تو عمر اتنی بڑی ہو گئی، بجائے حفظ میں بیٹھنے کے آپ عالمہ بنیں اور بخاری شریف کی کلاس، یعنی جو علم کی کلاس ہے وہ اٹینڈ کریں۔ اس نے کہا کہ جی مجھے حفظ کا شوق بہت ہے، میری تمنا ہے کہ میں حافظہ بنوں، میں پہلے حافظہ بنوں گی پھر بعد میں علم بھی پڑھوں گی۔ چنانچہ اس بچی کو حفظ میں داخلہ دے دیا گیا۔ اب کلاس میں جو بچیاں تھیں وہ تو 5-6 سال 7 سال کی بچیاں تھیں، اور یہ اکیلی بچی بڑی عمر کی بچی، یعنی 28-27 سال عمر ہوگی، ڈبل ایم اے یہ کر چکی تھی۔ یہ معلمہ کے عمر کے برابر کی بچی تھی، پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 7 مہینے کے بعد ایک دن مجھے گھر والوں نے بتایا کہ جی وہ جو بڑی بچی آئی تھی نا ڈبل ایم اے، میں نے کہا کہنے لگے جی اس کا حفظ مکمل ہو گیا۔ میں نے کہا 7 مہینے میں؟ کہنے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا ذرا پتہ کرو یہ بچی عمر میں بڑی تھی، ایسا تو نہیں کہ اس نے معلمہ کے ساتھ دوستی لگا لی ہو اور معلمہ اس کو سبق دیتی گئی ہو اور پیچھے منزل پہ توجہ ہی نہ دی ہو، آگے دوڑ پیچھے چوڑ۔ تو اہلیہ نے کہا کہ اس کو میں بلوا لیتی ہوں اور آپ خود اس کا امتحان لے لیں۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اس بچی کو بلا کے ہم نے پردے کے پیچھے بٹھایا، اہلیہ اس کے ساتھ بیٹھی، اور میں نے قرآن پاک سے اس کو 5-6 جگہوں سے پڑھنے کے لیے کہا۔ وہ جگہیں جہاں آدمی کو بہت زیادہ یعنی متشابہات لگتے ہیں، بھولتا ہے، اکثر الفاظ غلطی کر جاتے ہیں۔ اس بچی نے تمام جگہوں سے بالکل صحیح قرآن پاک کی تلاوت کر دی۔ بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو شوق دیتے ہیں تو 7 مہینے کی مدت میں بھی قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس سے بھی کم مدت میں قرآن پاک مکمل کیا گیا۔ وہ کیسے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ یا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان اکابرین میں سے کسی کا یہ واقعہ ہے، صحیح نام مجھے یاد نہیں ہے اس وقت۔ انہوں نے حج کے سفر پہ جانا تھا۔ اس زمانے میں بحری جہاز جاتے تھے بمبئی سے جدہ، اور چونکہ سمندر میں بحری طوفان بھی آتے تھے تو جہاز کو ایک ہی جگہ کئی مرتبہ کھڑے رہنا پڑتا تھا، ایک ہفتہ کھڑا رہتا تھا جہاز، تو ٹائم بہت لگ جاتا تھا۔ لہذا حج کی جو یعنی بحری جہاز تھے وہ رمضان سے پہلے اپنا سفر شروع کر دیتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو رمضان شریف کا مہینہ سمندر کے اندر گزارنا پڑتا تھا۔ حضرت نے جب ارادہ کیا تو حضرت کے ساتھ بہت سارے علماء جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے وہ بھی ساتھ۔ اب یہ سب علماء کا قافلہ تھا اور یہ سمندری سفر کر رہے تھے۔ جب رمضان شریف آیا تو اس وقت پتہ چلا کہ علماء تو بہت ہیں لیکن مکمل حافظ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت جو بڑے تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ یا حضرت نانوتوی جو بھی تھے، انہوں نے فرمایا کہ اچھا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں دن میں پارہ یاد کیا کروں گا اور رات تراویح میں پڑھ دیا کروں گا، کیونکہ مجھے شرم آتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے علم کے پہاڑ اور وہ قرآن پاک کی آخری 10 سورتوں سے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہوں، یہ مجھے شرم آتی ہے۔ چنانچہ حضرت دن میں 1 پارہ یاد کرتے اور رات کو وہ تراویح میں قرآن پاک کا پارہ سنا دیتے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ادھر رمضان مکمل ہوا اور ادھر ان کا حفظ قرآن مکمل ہو گیا۔ 30 دن میں قرآن مجید یاد کرنے کی بھی تاریخ موجود ہے ڈاکومنٹ میں۔
ہمارے ہاں ایک نوجوان تھے مفتی صاحب، وہ اس عاجز کے پاس آئے، میں اپنا مطالعہ کر رہا تھا، کہنے لگے کہ حضرت میں نے جامعہ شریفیہ سے دورہ حدیث کیا ہے اور اب مدرسے میں چھٹی ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پاؤں کا مساج کرنے کا بہت زیادہ تجربہ ہے، میں پروفیشنل بندہ ہوں، آپ اگر مجھے آدھا گھنٹہ دے دیا کریں نا، آپ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، میں آپ کے پاؤں کو مساج کر دیا کروں گا تو آپ بیٹر فیل کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں۔ اس نے آدھا گھنٹہ واقعی جو پاؤں کو مساج کیا تو اٹ واز سم تھنگ ڈفرینٹ، کیونکہ وہ پریشر پوائنٹ سے مساج کر رہا تھا، اور پریشر پوائنٹ سے مساج کیا جائے تو پاؤں کو کافی سکون مل جاتا ہے۔ جب اس نے کیا تو پھر مجھے کہنے لگا کہ حضرت روزانہ آدھا گھنٹہ میرا ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ آ جائیں، میں آپ کو ٹائم دے دیا کروں گا۔ وہ 4-5 دن آتا رہا اور اسی طرح پاؤں کا مساج کرتا رہا۔ پھر جو بچہ مجھے کھانا لا کے دیتا تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حافظ صاحب ہیں نا، یہ جو عالم صاحب ہیں، میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے یہ روزانہ لاہور واپس جاتے ہیں اور پھر اگلے دن پھر آتے ہیں، یہاں نہیں رہتے مسجد میں۔ میں نے کہا بھئی مسجد میں کوئی 150 بندے نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہرے ہوئے ہیں، شاید یہ بھی انہی میں شامل ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، یہ روزانہ لاہور جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ اب اس دن جب وہ حافظ صاحب آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ذرا مجھے اپنی تفصیل بتائیں کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا جی کہ میرے والد صاحب کا اپنا ایک یہ کلینک بنا ہوا ہے جس میں وہ یہی کام کرتے ہیں، اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ چھٹی نہیں کر سکتے، آپ نے مجھے ہیلپ کرنا ہے کیونکہ مریض بہت ہوتے ہیں، میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ والد صاحب نے اجازت نہیں دی اور دوسری طرف مجھے آپ نے خدمت کا موقع دے دیا، میں اس موقع کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، تو میں کیا کرتا ہوں کہ ڈائیو پہ بیٹھ کے 3-4 گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ جاتا ہوں اور آدھا گھنٹہ خدمت کر کے پھر دوبارہ ڈائیو میں بیٹھ کے واپس جاتا ہوں اور پھر 8 گھنٹے اگلے دن والد کے ساتھ ڈیوٹی بھی کرتا ہوں۔ تو مجھے بہت جو ہے خوشی ہوئی، ایک نوجوان بچہ ہے، اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی، آرام بھی پورا نہیں ہوتا، یہ والد کی بھی بات مان رہا ہے اور ایک استاد کی بھی بات اس طرح سے پوری کر رہا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھئی اچھا اب تو رمضان شریف میں چند دن باقی رہ گئے، کوئی 2-3 دن باقی تھے، آپ اپنے والد صاحب کو میرے سلام دینا اور ان کی خدمت میں گزارش کرنا کہ اگر رمضان کا مہینہ وہ آپ کو ذرا ریلیو کر دیں تو آپ یہاں اعتکاف بھی کر لیں اور ہمارے پاس ہی آ کر ٹھہر جائیں، پھر آپ کے لیے خدمت بھی آسان ہو جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں والد صاحب سے بات کروں گا۔ اللہ کی شان، وہ واپس گئے، والد صاحب کو کہا، ان کے والد صاحب کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی، کہنے لگا اگر پیر صاحب نے یہ کہا ہے نا تو رمضان کا مہینہ تم میری طرف سے فارغ ہو، بے شک اگر اعتکاف کرنا ہے تو پورا مہینہ کر سکتے ہو۔ وہ بچہ آ گیا، اس نے آ کے خوشی کی خبر سنائی، مجھے اس کے چہرے کی جو خوشی تھی وہ آج بھی تصور میں محسوس ہو رہی ہے۔ بہت خوش تھا کہ میرے والد صاحب نے اجازت دے دی، اب میں 1 مہینہ یہاں اعتکاف مسجد میں کروں گا۔ جب بات اس نے کر لی تو مجھے کہنے لگا کہ حضرت میں ایک بات کہوں، میں نے کہا کریں۔ کہنے لگا کہ میں نے دورہ حدیث تو مکمل کر لیا، میرے دل میں ہمیشہ سے شوق رہا ہے میں قرآن پاک کا حافظ بنوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں نیت کر کے ساتھ شروع کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے قرآن پاک حفظ بھی شروع کر دیا نفلی اعتکاف کے دوران۔ جب میں عید کے بعد سفر سے واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ ان حافظ صاحب نے 1 مہینے میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج کے دور میں بھی ایسے نوجوان موجود ہیں جو 1 مہینے میں پورے قرآن پاک کو یاد کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کسی محفل میں خوشی کا اظہار کیا کہ جی ایک بچے نے 30 دن میں قرآن مجید یاد کیا۔ میرا بیڑا بیٹا قرآن مجید کا حافظ ہے، وہ گھر میں مجھے کہنے لگا ابو جی میں خود بھی حافظ ہوں اور مصلی سناتا ہوں۔ تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے اس نے مہینے میں یاد نہیں کیا، اس نے 28 دن میں قرآن مجید یاد کیا ہے، اور 29 کی رات کو اس نے اپنا آخری پارہ سنایا تھا، ہم نہیں سنا تھا اس کا پارہ۔ تو الحمدللہ 1 مہینے میں یا 28 دن میں بھی قرآن مجید کو یاد کرنے کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس سے بھی تھوڑا، چنانچہ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنی ایک کتاب تراشے میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ ایک عالم تھے، ان کا نام تھا ہشام کلبی رحمت اللہ علیہ، بڑے عالم تھے،
ممتاز عالم تھے، لوگوں میں ان کی بڑی عزت تھی. وہ فرماتے ہیں ہم چند دوست بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات ہوئی کہ عالم کون ہے اور حافظ کون ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے رہے فلاں عالم ہے، فلاں حافظ بھی ہے، فلاں عالم ہے حافظ نہیں ہے. جب میرا تذکرہ آیا تو دوستوں نے کہا عالم تو بڑا ہے حافظ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، میں قرآن مجید کو حافظ کیوں نہ بنوں. میں نے ان کے سامنے کہا کہ اچھا بھائی میں ابھی نیت کرتا ہوں کہ میں قرآن پاک کا حافظ بنوں گا. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے حفظ کی میں نے نیت کر لی اور 3 دن میں میں نے پورا قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا. تو 3 دن میں قرآن مجید حفظ کرنے کی بھی جو ہے واقعات موجود ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شاگرد آتے تھے، ان کا نام تھا محمد. وہ ایک نواب کا بیٹا تھا، ذہین بہت تھا. تو جب اس نے چند دن سبق پڑھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو اندازہ ہوا کہ یہ حافظ نہیں ہے. تو امام صاحب نے کہا محمد آپ کو پتہ ہے کہ میرا شاگرد بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بندہ حافظ ہو، یہ پری کوالیفیکیشن ہے کہ میرے پاس آنے والا ہر بچہ قرآن مجید کا حافظ ہونا چاہیے، اور آپ تو حافظ نہیں ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جائیں اور حفظ مکمل کر کے آئیں. وہ بچہ اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا جی اچھا میں جاتا ہوں حفظ کر کے آتا ہوں. چلا گیا. ایگزیکٹ 1 ہفتے کے بعد وہ بچہ واپس امام صاحب کو ملنے کے لیے آیا. تو امام صاحب سمجھے کہ 1 ہفتے کے بعد یہ اپنے استاد کو سلام کرنے کے لیے آیا. جب وہ بچہ آیا تو امام صاحب نے پوچھا محمد کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا قرآن مجید کو حفظ کر کے آؤ، میں 7 دنوں میں پورے قرآن مجید کو حفظ کر کے واپس آ گیا ہوں. تو 7 دن میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی مثالیں ہیں اور 3 دن میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں.